شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بے شمار مثالیں جو ایسی ہیں کہ جو انسان جس چیز کے لیے بھی پڑھے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمیں آج تک اس سورہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس سورت کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، اور جب آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے ہر کام کو اس کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سننے سے پہلے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز طریقے سے سننے والی مل سکیں۔ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور پاک نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی تم کو بلاویں۔ پھر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ سبع مثانی ہیں، اور قرآن عظیم بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کچھ کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ سب اس کی با میں آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتی ہے کہ رب کے معنی کے با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندے کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے آگے اضافہ کیا ہے کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، یعنی وحدانیت کی اصطلاح میں نقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تمام مقاصد دینی و دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہر ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحابہ کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ بن یزید پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دم فرمایا اور یہ صورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگا دیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پائے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جبکہ اس پر لعنت ہوئی، دوسری جبکہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسری جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جبکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شبیر رحمۃ اللہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شبیر رحمۃ اللہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شبیر رحمۃ اللہ نے کہا سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرم میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا کلام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھیں، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں۔ دوسری یہ کہ 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھیں، اور اس کے
بعد ہر روز اسی وقت پڑھیں اور 10 بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جاوے تو پبیا، ورنہ تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چاشنی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک امراض کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ یہ سب مضمون مظاہر حق سے مختصر طور سے نقل کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ دونوں روحوں کی بشارت لیجئے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کا نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو پڑھنے سے زیادہ اور سننے والا بنائے رب العالمین، اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اس صورت سے کی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے ہر مرض کے لیے ہے، جس چیز کے لیے بھی آپ پڑھیں اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اساس القرآن بھی اس کو بولا گیا ہے۔ کافی چیزیں پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن چیزوں کو کیا چیز دی گئی ہے، اور نام کیا ہے، اور نام بھی جو دیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو کتابوں کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں، کتابوں کو کھولیں، کیونکہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں تب آپ کو یہاں پر سناتے ہیں۔ اگر ہمارے علم میں کوئی ذرا سی بھی کمی ہو تو ہمیں بتائیں، لیکن ہم نے کتاب میں سے پڑھا ہے۔ یہ فضائل اعمال کا حصہ اول ہے اور پیج نمبر 562 ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معلومات بڑھے گی، اور جب معلومات بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم دوسروں کو بتانے والے بنیں گے۔ خود بھی اپنے اندر عمل کرنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر بھی پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، اور ہم جس مقصد سے پڑھ رہے ہیں دوسروں کو سنانے کی وجہ سے، تاکہ وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ تو اس صورت کی برکت سے اللہ پاک ہم لوگوں کی دین اور دنیا دونوں خوبصورت بنا دے، تاکہ ہم لوگ اپنے رب کے ہو جائیں، اور ایک ہی اللہ کو مانتے ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم اس کی بے شمار بندگی کرتے رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ واقعی اللہ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔